جی دوستو، سب سے پہلے آپ کو عید مبارک۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر محمد یونس، انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے 27 سے 29 مارچ، اور یہ تھوڑا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر محمد یونس بڑا کیئرفلی ٹریڈ کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں اس سے پہلے کہ وہ چائنا جاتے، انہوں نے جہاں تک میری معلومات ہیں بھارت سے بھی رابطہ قائم کیا کہ چائنا جانے سے پہلے وہ بھارت بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر مودی کی جانب سے کوئی مثبت جواب ان کو نہیں ملا۔ تو کیونکہ بھارت انہوں نے چین تو جانا ہی تھا، وہاں پہ بوا اینول کانفرنس تھی فار ایشیا ڈیولپمنٹ، تو وہ انہوں نے اٹینڈ کی، اور وہاں پہ انہوں نے کی نوٹ اسپیچ بھی ڈیلیور کی۔ اس کے بعد ان کا بائی لیٹرل وزٹ تھا، پھر وہ بیجنگ آ گئے، اور بیجنگ میں ان کی ملاقات ہوئی چین کے صدر شی جن پنگ سے۔ یہ ملاقات بھی اگر ہم جوائنٹ پریس ریلیز دیکھیں تو اس میں تقریباً آل انکمپسنگ معاملات ہیں۔ جو بھی بنگلہ دیش اور چین کے درمیان تعلقات ہیں، وہ لگتا ہے کہ اب ایک خاص سمت میں جا رہے ہیں، اور لگتا کچھ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ڈھاکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ چین کے ساتھ تعلقات میں مزید سبسٹنس ڈالیں گے اور ان تعلقات کو آگے لے کر چلیں گے۔ جہاں روایتی باتیں ہوتی ہیں کہ جی بھی میوچل ریسپیکٹ اور ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، وہ تمام باتیں اس میں ہیں، اور پھر اس تعلق کو کہا گیا ہے کمپریہنسو اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ۔ یہ ایک امپورٹنٹ فارمولیشن ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان آگے بڑھے گی۔ تو لیکن دو تین چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے لیے البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کنسرن تو ہونا چاہیے، اور میرا اپنا خیال یہی ہے کہ اب اس وزٹ کے بعد بھارت بھی تھوڑا بہت ری وزٹ کرے گا اپنی بنگلہ دیش پالیسی کو، کیونکہ 5 اگست 2024 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ایک کشیدگی سی ہے، اور بھارت بار بار وہاں ہندو مائنورٹی کا ذکر کر رہا ہے بنگلہ دیش میں، پھر شیخ حسینہ کو بھی انہوں نے پناہ دے رکھی ہے بھارت میں، جس کی وجہ سے تعلقات میں ایک تناؤ سا ہے۔ لیکن بال از ان انڈیاز کورٹ ان مائی ویو، بیکاز بنگلہ دیش تو بار بار اس چیز کا اعادہ کر رہا ہے کہ وہ بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن بھارت نے ویزا پہ بھی پابندی لگا دی ہے۔ جو لوگ پیشنٹس جو جاتے تھے بنگلہ دیش سے بھارت علاج کے لیے، وہ بھی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ایک پرابلمس کریٹ ہو گئے ہیں۔ اس لیے چائنا نے بھی جو ہے کچھ ہاسپٹلز، یونان جو ان کا پروونس ہے، وہاں کچھ ہاسپٹلز ڈیزگنیٹ کر دیے ہیں خاص طور پہ بنگلہ دیشی پیشنٹس کے لیے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا جو بھارت کا اور بنگلہ دیش کا ایک تعلق رہا ہے شیخ حسینہ کی حکومت میں، وہ اب شفٹ ہو رہا ہے، کچھ پاکستان کے حق میں بھی اور کچھ چین کے حق میں بھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے تو چین جو ہے مونگلا پورٹ فیسیلیٹیز کو بھی ڈیولپ کرنے جا رہا ہے، اور وہاں پہ چائنیز اکنامک انڈسٹریل زون بھی بنے گا چٹوگرام میں۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ چین اور بنگلہ دیش کے تعلقات اب ایک نئی سمت میں جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے جو اہم میرے خیال میں جو بھارت کے لیے تھوڑا بہت پریشانی کا باعث ہونا چاہیے، وہ ہے ٹیسٹا ریور کمپریہنسو مینجمنٹ اینڈ ریسٹوریشن پروجیکٹ۔ ٹیسٹا ریور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان واٹر شیئرنگ ڈسپیوٹ تو ہے ٹیسٹا ریور کا۔ اب بنگلہ دیش کا یہ جو ٹیسٹا ریور کمپریہنسو مینجمنٹ اینڈ ریسٹوریشن پروجیکٹ جو ہے وہ چین کو دینا کہ آپ آ کر اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں، یہ بھارت کے لیے ایک
پریشانی کا باعث اس لیے بھی ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت نے بھی چین کو یہ کانٹریکٹ دیا تھا، آفر، اور انیشل ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھارت کے پریشر میں شیخ حسینہ نے اس ایگریمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیک ٹریک کر لیا، تو اور پھر بھارت کے ساتھ نیگوسیشنز ہوتے رہے۔ لیکن اب بنگلہ دیش کی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے یہ ایک امپورٹنٹ اہم فیصلہ ہے، اور یہ پھر چائنا کی یہاں پریزنس اس ریجن میں بھارت کے لیے اوبویسلی جس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں ان کے لیے، ان کے پرسپیکٹیو سے ایک پرابلمیٹک تو ہے۔ تو اب یہ جو ٹیسٹا ریور کا اور دوسرے جو پروجیکٹس ہیں، پھر میانمار کے حوالے سے بھی چین نے آپ دیکھیے تو جو روہنگیا مسلمانوں کا معاملہ ہے اس میں بھی چین نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا ہے، وہ کہ میانمار کے ساتھ بھی چین کے اچھے تعلقات ہیں، وہاں بھی کوریڈور بن رہا ہے جو BRI کا حصہ ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ چین نے جو واپسی ہے روہنگیا مسلمانوں کی، تقریباً 10 لاکھ کے قریب کہتے ہیں کہ روہنگیا جو ہے کاکسس بازار بہت دنیا کا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ ہے، تو وہاں پہ ان کی واپسی کی بات بھی کی ہے میانمار ایمیکیبلی، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے۔ تو چائنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک رائزنگ سپر پاور ہے، اور بہت سے معاملات میں تو وہ امریکہ سے بھی آگے نکل گیا ہے، لیکن چائنا کی یہ پالیسی ہے کہ ابھی وہ کسی کانفلکٹ میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرے گا، اس کا فوکس صرف اور صرف اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہے، اور اسی پہ ساتھ ساتھ ڈیفنس سے بھی فوکس ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت وہ تمام گلوبل جو ساؤتھ ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات اپنے بڑھانا چاہتا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کب وزٹ کرتے ہیں بنگلہ دیش کو۔ بھارت کی پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہوں کہ بنگلہ دیش میں انتخابات ہو جائیں، اور اس کے بعد جو بھی منتخب حکومت آتی ہے ان کے ساتھ معاملات طے کریں، اور میرا اپنا گمان یہی ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے بنگلہ دیش میں، بھارت ان کے نتائج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ابھی حال ہی میں کینیڈا میں بھی ایک رپورٹ آئی ہے ان کے انٹیلیجنس سروس کی جانب سے کہ جو 28 اپریل کو کینیڈا میں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بھی بھارت انٹرفیئرنس مداخلت کر رہا ہے اور نتائج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ عوامی لیگ کو اب انتخابات میں کانٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہے کہ جی عوامی لیگ پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ شیخ حسینہ نے بہت مظالم ڈھائے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لیکن عوامی لیگ کی بہرحال ابھی ایک ووٹ بینک تو ہے، اس طرح نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہے۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں، جون 2026 کے سے پہلے ہو جانے چاہیے، کافی وقت ہے ابھی، اور اس دوران کافی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا بیمسٹیک میں جو کہ سمٹ ہو رہی ہے بینکاک میں 3-4 اپریل کو، وہاں مودی یونس ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہ ملاقات ہو جائے، خاص طور پہ ڈاکٹر یونس کے چین کے وزٹ کے بعد۔ تھینک یو۔